اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ میرے تمام ویورز، میرے ساتھ پڑھنے والے، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سننے والے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے اور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ بھی رہے ہوں گے، یاد بھی کر رہے ہوں گے سبق یقیناً۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے 2 یا 3 پارے لفظی ترجمہ کے ساتھ پڑھ کے یاد کر لینے سے انشاءاللہ پورے قرآن پاک کا ترجمہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ بار بار وہ الفاظ رپیٹ ہو کے آتے ہیں۔ جب لا نہیں، ما جو، اس طرح کے کافی سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں۔ تو آپ کو جب 2 پارے بھی ترجمہ انشاءاللہ مکمل کر لیا آپ نے لفظی ترجمہ، تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو اچھے سے سارے قرآن پاک کا ترجمہ آ جائے گا۔ اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ ہم سب ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے کہ ایسا قرآن پاک کی تلاوت کریں گے جیسا حق کا تلاوت ہی ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح تلاوت کرو، مکمل تجوید کے ساتھ، بغیر غلطیوں کے، اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو جانیں گے۔ تو کھول لیں آپ بھی قرآن پاک۔ کل ایک مسٹیک ہو گئی کہ ہم نے آیت نمبر 16 تک پڑھا، جبکہ ایڈیٹنگ میں آیت نمبر 20 لکھ دی گئی، تو معذرت خواہ ہوں۔ چلیے میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، ہن بارے میں، شہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، قتال، لڑنا، فیہ، اس میں، کبیر، بہت بڑا ہے، وصد، قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بہت بڑا ہے، وصد عن سبیل اللہ، وصد اور روکنا، عن سے، سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر اور نہ ماننا، بھی، اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، مسجد الحرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور نکال دینا اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، اکبر بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر بہت بڑا ہے، من القتل، قتل سے، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، وہ تم سے لڑیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، تمہیں پھیر دیں گے، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ کر سکیں، ومن یرتد، اور جو پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر بھی جائے، وہو کافر، اور وہ کافر ہی ہو، کفر ہی کی حالت میں مر جائے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، واولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے، صاحب نار، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت کے بارے میں آپ نے کیا جانا ہوگا، اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں قتال و جدال ناپسندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا، اور بعض کافر جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو، یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے اور ہم پر جنگ و جدال اور قتل کرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آتا، یعنی کہ کافروں کو اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لے سکتے، وہ یہ خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں، یہ اللہ کے راستے سے، مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی کہ عمرہ حج کرنے کے لیے نہیں آنے دیتے،
اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر ایسا مجبور کرتے ہیں جہاں پہ ان کی رہائشیں ہیں مکہ شریف میں، تو یہ اپنے گناہ کی طرف نظر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ کیا ہیں؟ خابطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں۔ کن کے؟ جو دین اسلام کو فالو کر کے اس کے بعد پھر گیا، مرتد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اعمال سارے پہلے کے جو نیک اعمال کیے تھے وہ ضائع ہو گئے۔ اس لیے ہر وقت دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا، ایمان کی حالت میں خاتمہ فرمانا۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو اس کی پوری زندگی کی جتنی بھی نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے رہے ہیں خابطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہوگی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس امید پر وہ یہ سب کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ میں بخشش بھی کرے گا، اللہ ہماری مغفرت کرے گا، اللہ ہم پہ رحم بھی کرے گا، اس امید پر جو ہے کہ یہ لوگ جہاد کرتے ہیں مسلمان۔ یسألونک، وہ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، فیہما ان دونوں میں اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، واسمھا اور ان دونوں کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے۔ یسألون، اچھا یہ اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ دیکھ لیں، یعنی کہ جوا اور شراب بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں نفع بھی ہے۔ اب نفع کیا ہے کہ جوئے کا کاروبار جو جیت گیا اس کے لیے دنیاوی نفع بہت زیادہ ہو گیا۔ اچھا پھر شراب وقتی وہ تھوڑی سی طاقت دے دیتا ہے، ذہن کو فاسٹ کر دیتا ہے، جسم انسان کو فربا سا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ طاقت آ گئی۔ پھر اس کا کاروبار بھی آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ملک میں کیا کہ باہر کے ملکوں میں کیا کہ خوب چلتا ہے، تو دنیاوی تھوڑا سا نفع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں جو نفع ہے وہ اس کا گناہ بڑا ہے اس کے نفع سے، اکبر من نفعہما، یعنی کہ اسمہما ان دونوں کا، جوئے اور شراب کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ نفع تو چند دن کا ہے، تھوڑی سی دنیاوی زندگی کا ہے، لیکن اخروی نقصان ہے بہت۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیں کہ زائد ضرورت، یعنی کہ آپ کی ضرورت سے زائد مال جو ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اب ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اتنا مال دے دیں کہ کل کو آپ کی اولاد کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کم از کم 1 سال کا بجٹ اپنے پاس موجود رکھیں، ہر ٹائم کوئی پتہ نہیں کب بندہ جاب لیس ہو جائے، تو اگلے سال 1 سال کا راشن پانی آپ کے گھر میں موجود ہو، اتنا کوئی انتظام آپ کے پاس موجود ہو تاکہ اگر آپ کی جاب چلی بھی جائے تو آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے مقروض نہ ہوں۔ اسلام بڑا اچھا دین ہے، بڑا نرمی والا دین ہے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح کرتا ہے لکم الآیات، تمہارے لیے آیتوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو کھول کھول کر بندوں کے لیے بیان کرتا ہے، لعلکم تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر تو کرو۔ اللہ نے دنیا بنائی تو پھر دنیا پہ ایک ایک لمحے ایک ایک سانس کی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ساتھ ساتھ میں ہمیں طریقہ بھی بتا دیا، لیکن یہ کب ہوگا جب ہم ترجمے کے ساتھ اس قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ جانیں گے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے اصلاح صلح لہم خیر، ان کے لیے بہتر ہے، یعنی ان کے درمیان آپ اصلاح والا فیصلہ فرمائیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر ملا لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہیں، یعنی ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی کھا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب یتیموں کے حق کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بہت خوف سا محسوس ہوا، انہوں نے یتیم کے مال کو بالکل ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، اگر کوئی پکی ہوئی چیز بھی ہے تو اس کو کھانے سے گریز کیا کہ اس کو نہ کھایا جائے، بے شک وہ چیز خراب بھی ہو جاتی، لیکن صحابہ کرام ہاتھ تک نہ لگاتے کہ یہ یتیم کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوگی
کہ اگر یتیم کا مال تم اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ، یعنی کہ اتنا کھاؤ، اگر تم بھی مجبور ہو گئے ان کو بھی اچھا کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، تو اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن اسراف نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، مفسدہ، خرابی کرنے والوں کو یعنی فساد کرنے والوں کو، من المصلح، اصلاح کرنے والوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَأَعْنَتَكُمْ، ضرور تمہیں مشقت میں ڈالتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، واو اور لا نہیں، نہ تنكحوا، نکاح کرو تم مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ مشرک عورت سے کسی صورت بھی نکاح جائز مومن کا نہیں ہے جب تک کہ وہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ نہیں دیتی ہے، لیکن اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ پھر بھی اس میں صحابہ کرام نے بھی، علماء کرام نے بھی اس سے جو ہے کہ اجتناب کرنے کا ہی حکم دیا، یعنی کہ مومن مرد ہے تو مومن عورت سے ہی نکاح کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ لونڈی مسلمان، خیر، بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک بہت بڑی سمجھے کہ عورت بہت زیادہ امیر عورت ہے، مومنہ جو ہے تھوڑی غریب بھی ہے، اگر خوبصورت بھی نہیں ہے تو پھر بھی دین کی بنا پہ اس کے ساتھ آپ نکاح کر لیں کہ اس کے پاس کلمے کی بہت بڑی دولت ہے۔ خیر، بہتر، من مشرکن، مشرک عورت، ولو، اگرچہ اعجبتکم، تمہیں وہ بھلی ہی لگے، پھر بھی وہ بہتر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نکاح نہ کرو مشرکوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لیں، والعبد، یعنی کہ مشرک مرد تمہارے لیے مومن غلام سے بہتر نہیں ہے، مومن غلام تمہارے حق میں پھر بھی بہتر ہے۔ والعبد، اور مومن غلام، مؤمن مومن غلام، خیر، بہتر ہے، من مشرکن، مشرک سے، ولو، اگرچہ اعجبکم، تمہیں وہ بھلا ہی لگے، اولئک، یہی لوگ ہیں، یدعون، بلاتے، الی النار، دوزخ کی طرف، یہ تمہیں بلاتے رہیں گے دوزخ کی طرف، واللہ، اللہ تعالیٰ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف۔ اللہ ہمیں اپنے بلاوے کی طرف لے جائے، جس طرف ہمیں اللہ بلا رہا ہے، اللہ ہمیں مغفرت کی طرف لے جائے، والمغفرت، اور بخشش، باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین، واضح کرتا ہے آیاتی، اپنے احکام، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت پکڑیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ آیت نمبر 221 تک ترجمہ تفسیر جانا، تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور سب سے زیادہ دنیا کی فکروں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کو کبھی مت بھولیے گا۔ کوئی پتہ نہیں کہ ہماری موت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، کس ٹائم میں ہمارا سانس رک جائے تو ہمارے پاس عمل نہ ہو، تو اپنے عملوں پہ غور کرنا ہے۔ دن میں 1-2 گھڑیاں اپنی قبر کو یاد کریں، جب دونوں ہاتھ خالی، کفن کا ٹکڑا وہ بھی مقدر میں ہوا تو ملے گا۔ تو میری ماؤں بہنوں، جتنے بھی مجھے سننے والے ویورز ہیں، دنیا کی تیاری کی سے بھی پہلے سب سے زیادہ ترجیح جو دینی ہے، ہم نے اپنی قبر کی زندگی کو دینی ہے، جو تنہائی کا گھر ہوگا۔ ابھی تو ادھر رہنے کے لیے ہمیں گھروں میں لائٹ جب چلی جائے تو جنریٹر، نہیں تو ایمرجنسی لائٹ، نہیں تو کوئی نہ کوئی سولر سسٹم لگا لیتے ہیں، لیکن قبر اندھیرگی کا گھر ہے، قبر میں لالٹین لے کے جانی ہے، لائٹیں لے کے جانی ہے، تو نماز اور قرآن اور صدقات کے ذریعے، جو کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں کہ میرے بندو صدقہ دے کے میرا قرب حاصل کر لو، نماز پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لو، جہاد کے لیے جا کے میرا قرب حاصل کر لو۔ تو جتنی مومنین میں نشانی ہے، یہ ساری ہم نے انشاءاللہ ان پہ ہم نے عمل کر کے دنیا سے سرخرو ہو کے جانا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔